بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 35 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 32 سے لے کر 39 تک پڑھیں گے، جن میں کلام الہی اور کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، تفصیلی اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، درس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے. تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ تعلق اور ربط جانتے ہیں. پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ کی اس طلب کا ذکر ہوا جو آپ نے حضرت ہارون کی مشیرت وزارت کے لیے بارگاہ الہیہ میں عرض کی تھی. اب ان آیات میں اس طلب کی وجہ عرض کرنے کا ذکر ہے. دوسرا تعلق ان آیات کا ذکر کرتے ہیں ماقبل آیات کے ساتھ کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ کی دعا کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں دعا کی قبولیت کا ذکر ہے. تیسرا تعلق بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان چیزوں کا ذکر ہوا جو موسیٰ علیہ السلام پر ان کی جوانی میں رب کریم کا احسان تھا. اب ان آیات میں رب تعالیٰ کے ان احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بچپن پر رب تعالیٰ نے فرمائے تھے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. پچھلے درس کے اندر جو موسیٰ پاک نے رب تعالیٰ سے دعا کی تھی اور نعمتیں طلب کی تھی، تو انہی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. اگلی دعا حضرت موسیٰ نے رب سے کی اور عرض کی، مولا اشرکہ فی امری، اسے میرے معاملات کے اندر شریک کر دے. یعنی کون سے معاملات؟ الرسالہ، یہ جو کار رسالت ہے، رسالت کی ذمہ داری تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کام کے اندر ہارون کو میرا شریک کر دے. والفعلان اشدد اور اشرک، یہ دونوں جو صیغے ہیں یہ عمر کے ہیں، اور ابن عامر کے نزدیک یہ مضارع مجزوم ہے. اور یہ اسے جزم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جواب طلب واقع ہو رہا ہے، امر کا جواب واقع ہو رہا ہے، اس لیے یہ مجزوم ہے، یعنی اجعل کا یہ جواب واقع ہو رہا ہے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں تیری تسبیح کثرت سے بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے حالات سے واقف ہے، عالماً جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. فَأَنْعَمْتَ بِالرِّسَالَةِ، پس تو نے ہمیں رسول بنا کر انعام فرما دیا. قال، فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ مَنًّا عَلَيْكَ، موسیٰ تجھ پر احسان کرتے ہوئے ہم نے تیری درخواست کو قبول کر لیا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور موسیٰ اس کے علاوہ بھی ہم تجھ پر کئی دفعہ احسان کر چکے ہیں. آگے بتا رہے ہیں کہ یہ اذ تعلیلیہ ہے. اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے وحی کی، الی امک، تیری اماں کی طرف، یعنی ان کی طرف الہام کیا. منامن، خواب میں، او الہامن، یا پھر ہم نے الہام کیا. لما والدت کا، جب اس نے جنا تمہیں، وخافت، اور تیری ماں ڈر رہی تھی کہ یہ فرعون تجھے قتل کر دے گا، فی جملۃ من یولد،
چونکہ جس طرح اس کا قانون تھا جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ اسے قتل کر دیتا تھا، تو تجھے بھی فرعون قتل کر دیتا ہے، اس حوالے سے تیری ماں ڈر رہی تھی۔ ما یوحا، جو ہم نے وحی کیا، فی امریکا، تیرے بارے میں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ انقضی فی ہی یہ بدل واقع ہو رہا ہے ما یوحا سے۔ وحی کی، ہم نے وحی کی تیری ماں سے یہ کہ وہ تجھے تابوت کے اندر بند کر دے اور پھر تابوت کو دریا کے اندر ڈال دے، یعنی بحر نیل، دریائے نیل کے اندر ڈال دے، پھر دریائے نیل جو ہے تجھے ساحل کے اوپر پہنچا دے گا۔ اے شاطئہ، یعنی اپنے کنارے کے اوپر دریا تجھے ڈال دے گا، رکھ دے گا۔ یہ امر جو ہے، یہ فلیل کی ہی یہ جو امر ہے یہ بمعنی خبر ہے۔ یاخذہ عدو لی وعدو لہ، پس اسے پکڑ لے گا جو میرا دشمن ہے اور اس کا دشمن ہے، وہ فرعون، وہ فرعون ہے۔ وَأَلْقَيْتُ، اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا اے موسیٰ، تو پھر میں نے اپنی محبت تیری طرف ڈالی، لِتُحَبَّ مِنَ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے نزدیک محبوب ہو جاؤ، فَأَحَبَّكَ فِرْعَوْنَ، بس آپ کے ساتھ فرعون پھر محبت کرنے لگا، وَكُلُّ مَن رَآكَ، اور جتنے بھی اس کی رعایا میں تھے سارے کے سارے آپ کے ساتھ محبت کرنے لگے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم میری رعایت میں اور میری حفاظت میں پرورش پاؤ۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ آج کے درس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ نے اپنے رب کریم سے مانگی کہ مولا مجھے نعمتیں عطا فرما دے، تو ان میں سے 5ویں نعمت کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ آپ نے عرض کی اپنے مولا سے، مولا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے بھائی ہارون کو اس کار تبلیغ کے اندر میرا شریک کر دے، میرا شریک ٹھہرا دے۔ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اشدد اور اشرک جو دونوں فعل ہیں یہ اکثر قرائے کرام کے نزدیک یہ امر کے صیغے ہیں، اور ابن عامر کے نزدیک یہ مضارع مجزوم ہے جو جواب امر کی وجہ سے اسے جزم دیا گیا ہے۔ اب ہارون کو مانگنے کی وجہ کیا تھی؟ کئی نسبحک تسبیحا کثیرا، مولا اس لیے ہارون کو مانگ رہا ہوں کہ تیری کثرت کے ساتھ ہم تسبیح کریں اور ذکر تیرا کثرت کے ساتھ کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے حالات سے واقف تو ہے، جاننے والا ہے، اور تو نے ہمیں رسول بنا کر ہمارے اوپر انعام فرمایا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، آپ حضرت ہارون کو اپنا ساتھی خود بھی بنا سکتے تھے، معاون خود بھی بنا سکتے تھے، اختیار تو تھا، لیکن آپ نے صرف تبرکن اس کام کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، مگر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہارون کو بھی نبوت و رسالت عطا کر دی جائے، اور یہ اختیار کسی نبی یا رسول کو خود نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو رسول یا نبی بنا دے، اس لیے اس کی جداگانہ مستقل دعا کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے اور 3 سال قبل ہی آپ نے وفات پائی تھی۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا رب تعالیٰ نے اے موسیٰ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، منن علیک، تم پر احسان کرتے ہوئے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور موسیٰ ہم نے تم پر کئی دفعہ احسان کیا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کو اپنی نعمتوں کا یاد دلا رہے ہیں جو پیدائش سے اب تک زندگی کے ہر دور میں آپ پر مبذول ہوتی رہی ہیں، اور مسلسل آزمائشوں کے درمیان جو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ کی حفاظت فرمائی، ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور آپ کو وہ یاد دلائی جا رہی ہیں۔ مرتن اخرى کا لفظ اسی لیے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نعمتیں بعد کی ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ نعمتیں جو آپ کو اس دن سے پہلے رب تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہیں، اور
از تعلیلیہ ہے، اب پہلی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، از اوحینا الی امک ما یوحا، اے موسیٰ وہ نعمت تو یاد کیجئے نا جب آپ کی اماں کی طرف ہم نے بذریعہ الہام گفتگو کی، جب اس نے آپ کو جنا تھا اور وہ خوف زدہ تھی کہ آپ کو فرعون قتل کر دے گا، کیونکہ فرعون کا اصول تھا جو بچہ پیدا ہوتا تھا فرعون اسے قتل کر دیتا تھا، اس لیے وہ خوف زدہ تھی تو ہم نے اس کی طرف وحی کی تیرے معاملہ کے حوالے سے۔ ہم نے کیا وحی کی؟ ہم نے وحی یہ کی کہ اسے تابوت کے اندر ڈالو اور تابوت کو دریا کے اندر بہا دو، پھر دریا خود ہی اسے کنارے پر لے جائے گا اور اسے اس کا اور ہمارا دشمن فرعون پکڑ لے گا، اٹھا لے گا۔ ہم نے اس بات کا ذکر موسیٰ سے کیا۔ اب حضرت موسیٰ کی ماں کو یہ باتیں رب تعالیٰ نے بذریعہ الہام فرمائی کہ تابوت کے اندر ڈالو، یہ فرعون کے پاس چلا جائے گا اور ہم اس کی حفاظت پھر خود فرمائیں گے۔ اب جو بچوں کو قتل خود کرواتا ہے اس کے پاس ہی بچہ چلا جائے اور پھر اس کی حفاظت بھی ہو جائے، تو یہ باتیں ظاہراً عقل کے اندر آنے والی نہیں ہیں، لیکن یہ رب کا وعدہ ہے اور رب اپنے وعدوں کے اندر بڑا سچا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، کیا غیر نبی یا غیر رسول کی طرف بھی وحی آتی ہے؟ تو سب سے پہلے جانیے کہ وحی کے لغوی معنی ایسے خفیہ کلام ہیں جو صرف مخاطب کو معلوم ہو، دوسرے اس پر مطلع نہ ہوں، تو لغوی معنی کے اعتبار سے وحی کسی کے لیے مخصوص نہیں، نبی اور رسول بلکہ جانور تک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے اوحا ربک الی النحل، رب نے شہد کی مکھی کو بذریعہ وحی تلقین و تعلیم عطا فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ میں بھی اس معنی لغوی کا اعتبار کیا جائے گا، جس سے حضرت موسیٰ کی والدہ کا نبی یا رسول ہونا لازم نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو تفسیر روح المعانی میں مشہور ہے کہ آپ کی والدہ کا نام یوحاند تھا اور اتقان کے اندر ان کا نام لحیانہ بنت یسمد لکھا گیا ہے، اور بعض لوگوں نے ان کا نام بارخہ اور بعض نے بازخت بتلایا ہے، یعنی تعویذ گنڈے کرنے والی۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمْ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یم کا معنی دریا کا ہے اور دریا سے مراد دریائے نیل ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں دو حکم دیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، سب سے پہلے حضرت موسیٰ کی والدہ سے مخاطب ہوا رب تعالیٰ اور فرمایا کہ اسے تابوت کے اندر ڈالو اور تابوت کو دریا میں بہا دو۔ پھر دوسرا جو حکم ہے وہ دریا کو دیا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمْ، اب دریا جو ہے وہ اس کو کنارے پر پہنچا دے گا۔ تو مفسرین کرام نے جو ذکر کیا والامر بمعنی الخبر کہ فَلْيُلْقِهِ الْيَمْ میں جو امر ہے یہ خبر کے معنی میں ہے، یعنی حکم نہیں دیا جا رہا، فقط ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام کے نزدیک یہ امر اپنے اصلی معنی میں ہی ہے، یعنی حکم کے معنی میں ہی ہے، کیونکہ رب تعالی دریا بھی رب تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مخلوق کو خالق حکم دے سکتا ہے، اور دریا حتیٰ کہ جانور، حتیٰ کہ پہاڑ اور درخت جو ہیں وہ بھی رب تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں۔ تو دریا کو حکم ہی دیا گیا کہ موسیٰ کو کنارے پر پہنچا دو، تو گویا دریا موسیٰ کو کنارے پر پہنچا آیا۔ تو کہتے ہیں کہ عقل و شعور کے اعتبار سے انسان اور جن وہ کامل ہیں، اس لیے انہیں مکلف بنایا ہے حرام و حلال کا، البتہ سننے کے اعتبار سے وہ پتھر ہوں، پہاڑ ہوں یا دریا ہوں یا درخت ہوں، سب رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس لیے رب تعالیٰ ان کے ساتھ کلام فرماتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس کو پکڑ لے گا جو اس کا دشمن ہے اور میرا دشمن ہے، اور وہ فرعون ہے۔ تو رب تعالیٰ کا دشمن ہونا تو سمجھ میں آتا تھا کیونکہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لیکن موسیٰ کا دشمن کیسے تھا؟ موسیٰ تو ابھی بچے تھے، تو کمال تیقن کی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرما دیا، چونکہ اس نے موسیٰ کا دشمن بن ہی جانا تھا جب موسیٰ نے دعوی رسالت کرنا تھا، تو اس لیے فرما دیا
اور فی نفسی ہی وہ موسیٰ کا دشمن ہی تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، مصدر کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو وہ فاعل کے اندر استعمال ہوتا ہے یا پھر بمعنی مفعول استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر محبت مصدر بمعنی مفعول یعنی محبوبیت کے معنی میں ہے۔ موسیٰ ہم نے تمہارے اندر محبوبیت رکھ دی ہے، یعنی جو تجھے دیکھے گا وہ تیرا پرستار اور محب بن جائے گا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہاں پر تصنع سے مراد صنعت سے مراد تربیت ہے، اور علی عینی سے مراد علی حفظی، یعنی رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ موسیٰ کی تربیت بہترین ہو، اس لیے رب تعالیٰ نے اسے مصر کے سب سے بڑے گھر اور سب سے بڑی ہستی یعنی فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کروائی۔ آئیے طلباء کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے اوپر رب تعالیٰ نے جو احسان کیے ہیں وہ احسان جتائے جا رہے ہیں، اور احسان جتانا تو یہ مخاطب کے لیے بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا، فرمایا کہ یہاں پر احسان جتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے موسیٰ جو تم نے دعائیں مانگی ہیں یہ ضرور بھی ضرور قبول ہوں گی، یہ تو تم نے مانگ لیا ہے، جو تم نے نہیں مانگا تھا ہم نے تو وہ بھی خاص مقصد کی تکمیل کے لیے تمہیں عطا فرما دیا تھا، لہٰذا یہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو یہ بھی ہم عطا فرما دیں گے۔